بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں، آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالی سفیدی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالی تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم نماز پڑھو اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم روزے رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید، تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں آپ میری کوئی ضمانت دیجیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرمائے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرمائے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو لے جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا ارشاد فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا
اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔